پاکستان کے ایک چھوٹے سے خاموش گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، حمزہ اور احمد۔ دونوں کے درمیان ایسا رشتہ تھا جو صرف خون کا نہیں بلکہ روح کا لگتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، مگر پھر ایک دن حالات بدل گئی۔ بہتر زندگی کے خواب لے کر حمزہ یورپ چلا گیا، جبکہ احمد اپنی بیمار ماں کے ساتھ اسی گاؤں میں رہ گیا۔ جاتے وقت حمزہ نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بس کچھ سال پھر تم دونوں کو اپنے پاس بلا لوں گا، وعدہ ہے میرا۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں جدائی کا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ شروع کے دن اچھے تھے، حمزہ ہر ہفتے کال کرتا، پیسے بھیجتا اور ماں کا حال پوچھتا، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ کالز کم ہوتی گئی، پیغامات کا جواب آنا بند ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حمزہ کا فون اکثر بند آنے لگا۔ ماں ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی اور دھیمی آواز میں کہتی، میرا بیٹا کب آئے گا؟ احمد اسے تسلی دیتا، مگر وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر ایک رات آئی، ایک ایسی رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور ہوا کی آواز دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک احمد کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، نام لکھا تھا حمزہ یورپ۔ احمد نے فوراً کال اٹھائی، بھائی آپ کہاں تھے؟ ہم بہت پریشان ہیں۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر ایک کمزور ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، احمد دروازہ بند رکھنا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز دوبارہ آئی، اس بار اور بھی دھیمی، میں گھر آ رہا ہوں مگر مجھے اندر مت آنے دینا۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی، احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ باہر سے ایک آواز آئی، احمد دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ یہ آواز بالکل حمزہ جیسی تھی، لیکن اس میں کچھ عجیب، کچھ غلط تھا۔ فون پر اچانک چیخ سنائی دی، دروازہ مت کھولنا، وہ میں نہیں ہوں۔ احمد ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسی وقت اس کی ماں کمرے سے باہر آئی اور بولی، بیٹا دروازہ کھولو، میرا حمزہ آ گیا ہے۔ احمد کا دل اور دماغ جیسے دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف ماں کی خوشی تھی، دوسری طرف فون پر چیختی ہوئی آواز۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سایہ اندر آیا۔ وہ حمزہ جیسا تھا، بلکہ ویسا ہی چہرہ، وہی جسم، مگر اس کی آنکھیں خالی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب خوفناک مسکراہٹ تھی۔ ماں جیسے ہی اس کے قریب گئی، وہ اچانک چیخ اٹھی۔ اس رات کے بعد وہ گھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ احمد اور اس کی ماں دونوں غائب ہو گئی۔ دوسری طرف یورپ میں حمزہ زندہ تھا، اسے اس سب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر سے کوئی رابطہ کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر اچانک اس کے فون پر ایک ویڈیو کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی، اسکرین پر وہی گاؤں والا گھر نظر آ رہا تھا اور اندر احمد کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ حمزہ چیخا، میں وہاں نہیں ہوں، یہ کیا ہے؟ اچانک اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور اندھیرے میں ایک آواز گونجی، جو وعدہ پورا نہ ہو وہ خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اگلے دن حمزہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ وقت گزر گیا، مگر اس گاؤں میں وہ گھر آج بھی موجود ہے۔ لوگ اسے کال والا گھر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے فون کی گھنٹی سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی دو آوازیں آتی ہیں۔ ہم واپس آ گئے ہیں۔ کئی سال بعد ایک نوجوان فہد سچ جاننے کے لیے اس گاؤں آیا۔ لوگوں نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا۔ رات کے 12 بجے وہ کیمرہ لے کر اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ آج ہم سچ جانیں گے، اس نے کہا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس بار دستک اندر سے آ رہی تھی۔ فہد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر لکھا تھا، ان نون کال۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے دو آوازیں آئیں، ہم وعدہ توڑ بیٹھے تھے اور یہ گھر ہمیں چھوڑتا نہیں۔ فہد نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب آیا، ہم احمد اور حمزہ۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا اور اندھیرے میں ایک تیسری آواز گونجی، اب تم بھی یہاں رہو گے۔ چند دن بعد گاؤں والوں کو صرف فہد کا کیمرہ ملا۔ ویڈیو کے آخر میں 3 سائے دروازے کے اندر کھڑے تھے، آہستہ آہستہ کیمرے کی طرف بڑھتی ہوئی، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں
اگر تمہارے فون پر کبھی ان نون کال آئی اور کوئی آہستہ سے کہے دروازہ کھولو، تو کبھی دروازہ مت کھولنا، کیونکہ وہ اب بھی کسی نئی انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔